آج رجب المجرب کی 9 تاریخ جمعے کا دن غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی کوئی نیک بندہ آتا ہے، انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر غیبی طریقے سے رزق اور دولت دے کر چلا جاتا ہے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے، آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کی ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج رجب المجرب کی اس خاص گھڑی کا، اس خاص جمعے کا، یہ سال کا بھی دوسرا جمعہ ہے اور یہ رجب کا بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ والو، آج اس جمعے کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری مائیں بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک آخری موقع، غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آپ دنیا کے کسی کونے سے، کسی گاؤں، کسی گلی بستی سے موجود ہیں، پوری دنیا کے کام چھوڑ کر، لیکن خدارا غوث پاک کا بتلایا ہوا وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج جتنے دنیا جہاں میں جو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کو جو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمہاری دکھ درد تکالیف کو فوری طور پر دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو شوہروں کے ظلم و ستم کی میری بہنیں شکار ہیں، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ آج جو ساس کے ظلموں سے تھکی ہوئی ہیں، باس کے ظلموں سے تنگ آ چکی ہیں، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو فوراً ختم کر دے گا، اس کے دل میں یہ عمل محبت پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظلم ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے اوپر پھر نہ ہوگا۔ ظالم ساس سدھر جائے گی، ظالم شوہر سدھر جائے گا، ظالم باس سدھر جائے گا۔ آپ کا بے وفا شوہر اور آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے، بار بار جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکا ہے، چھوڑ کے واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جا نہ پائے گا، ایسا عمل دے کر جاؤں گا۔ لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بتلایا ہوا ایسا وظیفہ ان کا، ایسا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں شاید آپ نے زندگی میں آج تک نہ کیا ہو، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے، ایسا عمل ڈھونڈنے میں نہ ملے گا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ میں نے ماہ رجب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 9 تاریخ جمعے کے دن کا، یہ دوسرے جمعے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس جمعے کی گھڑی آئے اور میں رب کریم سے اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، اس عمل کو پڑھتے ہی شادی، قرضے سے نجات، جو چاہیے رب کریم سے مانگ سکوں، جو چاہیے مل جاتا ہے۔ دوستوں، ماہ رجب المجرب حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت ہے بہت زیادہ۔ اور ماہ رجب کی 9 تاریخ جمعے کا بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ وظیفہ پڑھنے والا یہ کبھی اسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج 9 تاریخ جمعے کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، جمعے کا دن تو بہت سے آئے ہوں گے، لیکن آج ایسا عمل دے کر جاؤں گا، خدا را اس عمل کو لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے، یہ جمعے کا دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی خاص دن ہے۔ ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے اور یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سال کا بھی دوسرا جمعہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جو کوئی مقروض ہے، مکمل قرض سے نجات مل جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے ادا ہوگا۔ ایسا عمل دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنا پیسہ دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل دے کر جاؤں گا، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دے کر جاؤں گا۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں جب قرضہ ہوتا ہے نا، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔
صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض سے جتنا بڑا قرضہ ہوگا فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی ساتھیوں بھائیو بہنوں فوراً اترنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں پریشان ہے، ماں باپ بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی، دوستو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے۔ گھر کا مسئلہ ساتھیوں بھائیو بہنوں پیسے کی کمی ہے۔ دوستوں بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائیو بہنوں نہیں ہو پاتا۔ پیسے نہیں ہو کہاں سے ہوگا؟ پیسے کی کمی سے آپ سے محبت لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا تک پسند نہیں کرتے، پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں میں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں ساتھیوں بھائیو بہنوں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں گزر جاتا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں مایوس ہو جاتا ہے بندہ، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رجب کی یہ خاص گھڑیاں، یہ خاص جمعہ، لاچاری مجبوری سے نکلنے کے لیے یہ چھوٹا سا وظیفہ غوث پاک کا بتلایا ہوا عمل کر لینا، جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 2024 میں آپ کو جو نہ مل سکا، آج رجب کی 9 تاریخ جمعے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں، یعنی رجب کا مہینہ ہے، اسے معراج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے میں، اس معراج کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب ساتھیوں بھائیو بہنوں رب کریم سے مانگنے کا آپ کو 100% گارنٹی سے ملتا رہے گا۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 9 تاریخ ساتھیوں بھائیو بہنوں آ چکی ہے، اور بہت سے لوگوں ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا۔ اسی لیے دوستو میری ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں اس خاص جمعے کے دن دنیا کے کسی کونے سے تعلق ہے، آپ نے اس معجزاتی عمل کو پکارنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے، یہ وہ عمل دے کر جاؤں گا جو نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یا لطیفو کا عمل ہے جو آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ اللہ والو، سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے پر کتنی آسانیاں ہوں گی، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات فرمائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستو آج میرا بس چلتا نا، آج میں ان خاص قبولیتی گھڑیوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس کی قدر کر لو۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ آپ بیٹھیں اور پڑھیں اس عمل کو۔ یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگو مل جاتا ہے، اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ میری ان تمام دکھیاری بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہے۔ روزگار کے لیے پڑھو گے روزگار مل جائے گا، اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ اولاد نرینہ مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا بڑا ہوگا آج رب کی ذات اس خاص جمعے کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی غیبی فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک اللہ کا کوئی ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ شام پڑھتے ہو تو رات تک، رات پڑھتے ہو تو صبح تک، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ اگر نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دوستو آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، مشکل وقت آتا ہے، پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی 9 تاریخ جمعے کے دن آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔
ساتھیوں بھائیو بہنوں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ اور ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ خوبصورت عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، صرف انہیں ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ کو جو بھی اللہ کا نام پسند ہو وہ آپ نے ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اب سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے نیت کر لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کر لیں۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کی اس خاص جمعے کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص جمعے کے دن ان خاص قبولت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اللہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے گھر پر دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، جسے اللہ کا ولی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جس طرح اللہ کے ولی وظائف پڑھ کے کامیاب ہو جاتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے۔ لیکن دوستو، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم تو جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظائف پڑھتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں تو ہم تو کم از کم جلد بازی میں نہ پڑھیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن یاد رکھنا رب کے دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ دوستوں، جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے سے آپ نے لازمی اس عمل کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھیں، وظائف کی تعداد کو نوٹ کر لیں۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ پڑھنا جس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ کریم کے ساتھ بھائیو بہنوں اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، چاہے تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیو بہنوں 21 ٹائم آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے ہی جب اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے تنگ دستی، غربت، غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں بہنوں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا، لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعے کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ رب کریم سے جو مانگیں گے، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، قرضوں کے لیے پڑھ لیں، گھر میں جھگڑوں کے لیے پڑھ لیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستوں، سورہ کوثر اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ کوثر میں بے شک ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔
بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. یعنی اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت کر, اللہ کو یاد کر, صدقہ خیرات کر, ہم تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ عطا فرما دیں گے. دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں, رب کی عظمت کے مطابق, شان کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں, ساتھیوں بھائیوں بہنوں, مالا مال ہونا چاہتے ہیں, رب کی عظمت کے مطابق, رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں, رب کی عظمت کے مطابق اپنے ہر شے, ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں, تو رجب کی اس خاص گھڑیوں میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آج کے اس جمعے کے دن عمل میں کسی صورت پڑھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی. یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتلائے ہوئے عمل کا دوسرا وظیفہ. ساتھیوں بھائیوں بہنوں, سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے, نہ اعمال دیکھتا ہے, بس چپڑ پھاڑ کے عطا کر دیتا ہے, چپڑ پھاڑ کر. دوستو بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے. اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائیں گی. اگر آپ کا سورہ کوثر پڑھتے ہی جسم ہلکا پھلکا ہو جائے, اگر آپ کو یوں محسوس لگے اس عمل کو پڑھنے کے بعد کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے, تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے قبولیت, غیب سے مدد آ چکی ہے. تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے آپ پر خاص کرم, خاص رحمتیں عطا فرما دی ہیں. سمجھ لیجئے گا زندگی میں مانگی ہوئی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے, ہر حاجت پوری ہو جائے گی. دوستوں اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر. ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 3 مرتبہ, مطلب ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور آپ نے ٹوٹل 10 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھیں, صرف اور صرف 10 بار پڑھنا. انشاءاللہ 10 بار سورہ کوثر کو محبت عقیدت سے پڑھیے گا. یوں محسوس کریے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے, آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں, آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر رب کریم سے اپنی حاجات رب کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ رب کی ذات ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو ہے رب کا مہینہ ہے, اور رجب کی جو ہے وہ 10 تاریخ ہے, اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر آپ کو آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا, اللہ کا شکر ادا کیجیے گا. ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں, یہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارکہ کا وظیفہ ہے جو آپ نے اس عمل میں 3 نمبر پر پڑھنا ہے. اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی حاجت کو پورا کروا لیتا ہے. اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے ضد کر کے اپنی حاجت کو پورا کروا لیتا ہے. کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں, یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے. یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات, اور جب یا وہابو پڑھا جاتا ہے, یا وہابو کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں, پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے, رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں, بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں, رزق, کاروبار, گھر-گاری, دولت, دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی. آپ پانی کی طرح ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. جب تک ساتھیوں بہنوں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, پریشانی, تنگ دستی نہ ہو, آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. دوستو اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے, ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے, ارجنٹ بیماریوں سے شفا کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے. دوستو آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے, ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں, فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں, فوراً گھر میں رزق اور دولت آ جائے. اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں, ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں, تو سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 نمبر پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا شروع کرنا ہے. ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا, آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے گا, آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں دوستو. لیکن دوستو صرف اور صرف رجب کے اس دوسرے جمعے کا یہ عمل ہے, یہ موقع اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پورا سال آپ نے صرف پچھتانا ہے. پچھتاوے کے سوا پھر ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا. آج اس برکت والے جمعے کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں, بہت ساری جمعے تو آتے ہیں لیکن رجب کا یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے. اور آج اس جمعے کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں
ایسا عمل ترتیب سے پڑھ کر آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سمجھنا ہے۔ اب عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہبو صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھ لیں۔ تیسرا پاورفل وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو اب اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے، غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں رجب جو کہ اللہ کا رب کا لاڈلا مہینہ ہے، اور اس لاڈلے جمعے کو جو کہ رب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں لاڈلا جمعہ ہے، اور جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کے لاڈلے جمعے کو یہ غوث پاک جو اللہ کے لاڈلے ولی ہیں ان کا لاڈلا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، تو یقین مانیے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی، مجال ہے پوری دنیا کی کہ کوئی ایسی پریشانی جو پورا سال پوری زندگی اس کے گھر سے چھو کر گزر جائے، مجال ہے جو شوہر اس کو گالی دے کر دکھائے، ظلم کر کے دکھائے، بہت ظالم ساتھیوں بھائیوں بہنوں لوگ ہوں گے، مجال ہے کسی غربت اور غریبی کے پورا سال پوری زندگی تمہارے گھر سے گزر کر دکھائے، رب کے لاڈلے کو کوئی کیا مجال کوئی چھو سکتا ہے؟ رب کے لاڈلے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بننے کے لیے اس وظیفے کو اگر آج تم نے نہ پڑھا تو خدا کی قسم تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اگر اس وظیفے کو اس عمل میں شامل نہ کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، آپ نے کچھ پایا ہی نہیں۔ اب اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، ایک ایک وظیفہ اسکرین پر بھیجوں گا، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، اگر موجود ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر تسبیح ہاتھ میں تو پکڑ لیجئے گا، نہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کیجئے گا۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیشہ سے دکھ درد تکالیف پریشانیوں کو دور کرنے میں ایک آزمودہ وظیفہ ہے، اور آج جب آپ لوگ اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کریں گے تو اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دوستوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس وظیفے کو آپ نے پورے 100 بار، ایک تسبیح پوری 100 والی پڑھنی ہے، جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں معاف کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔